السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو تو ہے، لیکن کچھ سیکھنے یا سکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر آپ ایک حق کے راستے پر چلتے ہیں، سچ کے راستے پر چلتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹریپ سے بچاتے ہیں، آپ لوگوں کو اسکیم سے بچاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ایک مشہور یوٹیوبر مسٹر ہاؤ کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کا چینل راتوں رات ڈیلیٹ کر دیا گیا یوٹیوب ہسٹری سے۔ ان کے 2.1 ملین سبسکرائبر تھے یوٹیوب پر، ان کی 3-4 سالہ محنت تھی یوٹیوب پر جو انہوں نے کی تھی، اور یہ سبسکرائبر انہوں نے گین کیے تھے، حاصل کیے تھے۔ ان کی اس ساری محنت کو ایک رات میں ضائع کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیکومو یا اور اس جیسے کئی ٹریپ سے یا اسکیم سے لوگوں کو پہلے سے ہی آگاہ کرتے تھے، بچاتے تھے، اور لوگ ان پر ٹرسٹ بھی کرتے تھے اور لوگ اس طرف جاتے بھی نہیں تھے، اور جو تھرڈ پارٹی تھی انہیں اس سے نقصان ہوتا تھا، اور وہ یوٹیوب کو اس کی شکایت لگا کر انہوں نے راتوں رات یہ چینل ان کے ڈیلیٹ کروا دیے۔ اس کے علاوہ مسٹر ہاؤ یا اور بھی جو ٹیچنگ کے حوالے سے، آپ کو سکھانے کے حوالے سے جو ویڈیوز بناتے ہیں، ان کا اکثر ایک مدعا وی لوگرز پر بھی ہوتا ہے۔ وہ وی لوگرز پہ بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ خدا را اپنی فیملی کو یوٹیوب پر نہ لائیں، انہیں ننگا ناچ نہ نچوائیں، اپنے گھر کو نہ بیچیں، اپنی عزتوں کو نہ بیچیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور اس کے علاوہ یہی جو ریزن ہے یوٹیوب کے، یہ ان کے یوٹیوب ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بنے۔ 2.1 ملین سبسکرائبر معنی رکھتا ہے، کوئی کم چیز نہیں ہے، ایک سالوں کی محنت ہے جو چند لمحوں میں ضائع کر دی گئی۔ آئیں مسٹر ہاؤ کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے اور کس طرح ان کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، یہ یوٹیوب نے ان کے ساتھ جو فراڈ کیا ہے یہ کیسے ہوا۔ آئیں دیکھتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ آپ کے ٹائٹل جو ہے وہ کلک بیٹ ہوتے تھے، وہ اپنی ویڈیو سے میچ نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کیا لکھتے تھے ٹائٹل میں، پر وہ اسکیم کرتے تھے، تو ان کا چینل کیوں ریموو ہوا تھا؟ دی پیپل ہو آر ٹیچنگ، ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اسرائیل نے ایران پہ ایک اسٹرائک کی، سب سے پہلے کن لوگوں کو مارا گیا؟ سائنٹسٹ جو مین بندے تھے۔ اور اسرائیل کو پرابلم ان لوگوں سے تھی جو قوم کی تقدیر کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ کسی بھی چیز میں مجھے کوئی بھی اسکیم 2 نمبری نظر آئی تو میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس کے خلاف ویڈیوز بنائی، اس کے خلاف بولا۔ کوئی بھی جب بینومو سرچ کرتا ہے جو ٹاپ رینک پہ ہے وہ مسٹر ہاؤ کی ویڈیو ہے جو اگینسٹ ہے بینومو کے، اور یہ سب سے بڑی ریزن تھی۔ جب رشیا یوکرین کی وار ہوئی تھی، سب پہ ایک پٹی چلائے گی کہ آپ یوکرین کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، دے کنٹرول یو۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہمارے موقف کے خلاف ہے وہ کوئی بھی بولے۔ جی تو دوستو، یہ ایک شارٹ کلپ آپ نے مسٹر ہاؤ کی سنی کہ انہیں یوٹیوب سے کیوں ہٹایا گیا۔ اس کا خلاصہ انہوں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ انہیں یوٹیوب سے صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ اسکیم سے لوگوں کو بچاتے تھے، پروٹیکٹ کرتے تھے، پہلے سے ہی ان کو آگاہ کرتے تھے کہ یہ ویب سائٹ، یہ ایپ، یہ بندہ، یہ اسپانسر جو ہے، اسپانسرشپ، یہ اسکیم ہے، یہ آپ لوگوں کو صرف ٹریپ کرنے کے لیے یا پھنسانے کے لیے ہے۔ تو صرف یہی ریزن تھا کہ مسٹر ہاؤ کو یوٹیوب سے برخاست کر دیا گیا۔ 21 لاکھ فیملی کا فاؤنڈر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو انفارچونیٹلی اب نہیں رہا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مسٹر ہاؤ کے چینل کی، جس کے 2.1 ملین سبسکرائبر تھے، پاکستان کا سب سے بڑا ٹیک چینل جو کہ 2022 کے ٹاپ یوٹیوبرز چینلز کے لسٹ میں بھی لسٹ ہو چکا تھا، دا اونلی ٹیک چینل، لیکن کیوں نہیں رہا؟ اور مسٹر ہاؤ آج کل کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی، وہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو وداؤٹ فردر ڈیو ان کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ان کے نئے چینل کو سبسکرائب، اور آف کورس آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری طرف سے سپورٹ مل سکے۔ تو چلیے ویلکم کرتے ہیں مسٹر ہاؤ کو۔ کیسے ہیں آپ جناب میرا؟ السلام علیکم۔ تو دوستو، مسٹر ہاؤ کے چینل کا لنک میں بھی اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ مجھے بھی اپنی سپورٹ کریں، اور بالخصوص مسٹر ہاؤ کو بھی اپنی سپورٹ کر کے دکھائیں، یوٹیوب کو دکھائیں، ان کے آرگنائزرز کو دکھائیں کہ اگر آپ ایک ایسے بندے کو یوٹیوب سے ہٹاتے ہیں جو عوام الناس کی، غریب لوگوں کی، کیونکہ یہ ٹیک کے چینل زیادہ تر غریب لوگ دیکھتے ہیں، وہ لوگ
جو اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو ماہانہ آمدن پہ، کمپنی کی تنخواہ پہ اپنا گھر کا گزارا نہیں کر سکتے، وہ صرف اس وجہ سے یوٹیوب پر آتے ہیں کہ وہ کچھ کما لیں، کچھ بن جائیں، کچھ سیکھ لیں اور اپنے گھر کی چار دیواری کو مضبوط کر لیں۔ تو میں بھی اس مسٹر ہاؤ کا لنک، ان کے نیو چینل کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ انہیں بھی اپنی سپورٹ کریں اور مجھے بھی اپنی سپورٹ کریں، تاکہ آئندہ بھی ایسا کوئی کام ہمارے سامنے آ جائے تو ہم سب مل کر یوٹیوب کو یہ بتا سکیں کہ ہم صرف آپ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ آپ بھی ہمارے محتاج ہیں۔ اگر آپ ایڈز چلتے ہیں آپ کے، تو وہ ایڈز ہم دیکھتے ہیں، تب آپ کا یہ یوٹیوب پلیٹ فارم مشہور ہے، چلتا ہے، کماتا ہے، اور وہ جب کماتا ہے تو اس کی کمائی میں سے آپ یوٹیوبرز کو پرسنٹیج کے حساب سے حصہ دیتے ہیں۔ پورا یوٹیوبر نہیں کماتا، بلکہ آپ کی کمائی بھی یوٹیوبر سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، حال تو میں آپ سے پوچھوں گا۔ نہیں، حال الحمدللہ بہت اچھا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ رائٹ، سب سے پہلا کوسچن جو میرا آپ سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2.1 ملین سبسکرائبر کے چینل کو بنانے کے لیے جو ایفرٹس لگتے ہیں، آئی ایم اے ویری ٹینی یوٹیوبر رائٹ ناؤ، رائٹ؟ اور اگر میں بات کروں آپ کے چینل کی تو اس کے پیچھے محنت، ٹائم، ریسورسز، ریسرچ سب کچھ انوالو تھا۔ یکدم سے چینل غائب ہو گیا، کیسا لگا تھا اس ٹائم؟ دیکھیے، آنیسٹلی اسپیکنگ، باقی سوشل میڈیا کے کمپیریزن میں یوٹیوب از دا ٹفیسٹ پلیٹ فارم، اور یوٹیوب پہ ویورشپ، یوٹیوب پہ سبسکرائبرز لینا سب سے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یوٹیوب ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے۔ حالانکہ میرا یوٹیوب سے مسئلہ ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو سب سے پروفیشنل پلیٹ فارم مانتا ہوں۔ لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ آپ جب محنت کر رہے ہوتے ہو، کام کرتے ہو، زیرو سے گرو کرتے ہو، بہت مشکل ہوتا ہے یار۔ مطلب پہلے 100 سبسکرائبرز لینا، پھر اس پہ 1000 پہ جانا، پھر 2000 پہ جانا، دیٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ۔ ایک بندہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہے، وہ ایک سبسکرائبر نہیں، ایک انسان ہوتا ہے۔ تو 21 لاکھ انسان دیٹ میٹرز۔ کسی بھی جگہ ایک گراؤنڈ میں اگر کھڑے ہوں تو وہ گراؤنڈ فل ہو جائے۔ تو بہت مشکل تھا سفر، اور بہت سارے ہرڈلز بھی آئے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی، اتنی محبتیں دی لوگوں کی، اور بس ایسے ہی چلا اور ایسے ہی چلا گیا۔ وہ ایگزیکٹ وہ ٹائم آپ کو کیسے پتہ چلا جب آپ نے یوٹیوب کے بارے میں سنا، ای میل آئی تھی یا آپ نے چینل وزٹ کر لیا؟ اور چینل یار عید کا 3rd ڈے تھا، اور 3rd ڈے میں مطلب میں فرسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے قربانی ہوتی ہے، 2nd ڈے فیملی ریلیٹیوز دعوت وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، اور 3rd ڈے مطلب میں صبح ہی سویا تھا کیونکہ رات کو کافی بزی تھا۔ تو صبح میں سویا اور دن کے ٹائم میں اٹھا، اور ویسے ہی میں ایک دوست کو کال کرنے لگا تھا کہ یار کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ تو میں نے ویسے ہی چینل دوسرے فون سے کھولا اور دیکھا کہ چینل از نو مور دیئر۔ سو پھر میں نے دیکھا کہ صبح 7:30 بجے سے چینل غائب ہے۔ سو تو دوستو، Your dream school abroad is closer than یہاں مسٹر ہاؤ خود بتا رہے ہیں کہ عید کے تیسرے دن ان کا چینل یوٹیوب سے غائب تھا، اور یوٹیوب نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، یہ آگے چل کر مسٹر ہاؤ خود آپ کو you'd بتائیں think گے۔ with the Duolingo English Okay. test. Prove your proficiency from the comfort of your home in just 1 hour at only 1/3 of the cost of other tests, and receive your results in 2 days. No test centers, no long waiting times, and no expensive costs. Accepted by over 5,500 institutions worldwide, the Duolingo English test is your passport to the future. کہ صبح 7:30 بجے سے چینل غائب ہے۔ سو کافی مشکل تھا مطلب دیکھنا ایسے۔ یقین ہو رہا تھا کہ مطلب اتنا بڑا چینل کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی اسٹرائک آئی تھی، وارننگ آئی تھی؟ اسٹرائک الحمدللہ مسراؤ پہ آج تک مطلب جتنی بھی اس کا ٹائم تھا، آج تک کوئی اسٹرائک ایک بھی ہم نے فیس نہیں کی۔ رائٹ، سو اٹس واز ڈائریکٹ ٹرمینیشن۔ ہم ان چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے ڈیٹیل سے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اپنا چینل چلا رہے ہیں یا گرو کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے، کیونکہ یہ کائنڈ آف یونیک ایکسپیرینس ہے۔ کیونکہ آپ کو پہلے وارننگز ملتی ہے، رائٹ، اس کے بعد جا کے آپ کو اسٹرائک مل جاتا ہے، پھر 3 اسٹرائک کے بعد کہیں جا کے آپ کا چینل ریموو ہوتا ہے۔ اب آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے چینل کو ریموو کیا گیا۔ ابھی تک کہ آپ کے نالج اور ریسرچ کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نئے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یوٹیوب پہ اگر کام
کام کرتے ہیں بالکل کریں, اور سب مسٹر ہاؤ کی طرح ریموو نہیں ہوتے. پاکستان کا اور کوئی ٹیک چینل ریموو نہیں ہوا, باقی سب کا جن کا سیم کانٹینٹ بھی تھا, ٹھیک ہے, چاہے وہ تمبنیلز ہوں, چاہے وہ کانٹینٹ ہو, چاہے وہ ویڈیوز ہوں, کچھ بھی ہوں, الحمدللہ باقیوں کا نہیں ہوا. سو مسٹر ہاؤ ریموو ہوا ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا چینل ریموو ہو سکتا ہے یا کسی کا بھی اس طرح چلا جائے گا, ایسا نہیں ہے. بس میں ایک تھوڑی سی یہ کہوں گا کہ اپنے زبان کو تھوڑا سا اگر سنبھال کے رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو مجھ سے وہ نہیں سنبھالی جاتی تھی. سو دیٹس وائی اٹ ہیپن. مجھے بتائیے گا, بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں بھی ایک کویسچن ہوگا کہ آپ کا مین سورس آف انکم یوٹیوب ہی تھا, ایون ہم سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم یوٹیوب سے ہی کماتے ہیں, رائٹ؟ سو اب آپ کا مین سورس آف انکم نہیں رہا. گڈ کویشچن, ویری گڈ کویشچن. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں شروع سے لے کر اب تک یہ اگر بات بتاؤں, میں نے اپنے چینل پہ بھی کئی دفعہ بتایا کہ یوٹیوب پہ جب میں آیا تو میں کمانے کے لیے آیا, اور مجھے کمانا تھا, پیسا کمانا تھا, ڈالرز میں کمانا تھا. سو آہستہ آہستہ جب میں کمانا شروع ہوا اور کماتا گیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے دیا. مطلب اتنا کبھی سوچا نہیں تھا آنیسٹلی. یوٹیوب سے مجھے نہ صرف عزت ملی, پیسہ بھی بہت زیادہ ملا. لیکن 2020 میں جب سٹارٹ کیا, 2021 کے بعد سے آئی تھنک 1-2 سال بعد نا مجھے یہ فیل ہوا کہ یار اب یوٹیوب کی کمائی تھوڑی کم لگنے لگی مجھے. کیونکہ باقی دیکھیں, آپ کا جب جتنا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے, جب آپ لوگوں کو اتنے کام سکھا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, فری لانسنگ میں سروسز دے رہے ہوتے ہیں, بلاگنگ کر رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹس بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کرپٹو میں ہم ان ہو چکے تھے, تو مطلب اور بہت سارے ساتھ ساتھ کٹے کھل گئے. تو ان کی ارننگ دیکھ کر مجھے یوٹیوب کی ارننگ کچھ بھی نہیں لگتی تھی آنیسٹلی, آج بھی. سو میں نے کیا کیا کہ پھر میں لوگوں کے لیے کام کرنا شروع ہو گیا. آپ اگر میرے چینل کی ہسٹری بلکہ کہاں سے اب دیکھیں گے 2020 سے 2021 مطلب میری ڈیلی ویڈیو آتی تھی. کیوں؟ میں نے اپنے لیے کمانا ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے کانٹینٹ میں کوالٹی اور زیادہ ڈالی, کوالٹی کانٹینٹ دیا, کوانٹٹی کم کر دی, اور اس کے بعد کے لیے آج تک الحمدللہ لوگوں کے لیے کام کیا اور کرتا رہوں گا. اچھا, یہاں پہ کویشچن مائنڈ میں آتا ہے نا کہ آپ جب ویڈیو بناتے ہیں تو فار ایگزامپل 20,000 لوگ دیکھ لیتے ہیں. 20,000 لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار آپ کا کانٹینٹ از اے شٹ کانٹینٹ, رائٹ؟ اور وہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا کانٹینٹ ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اس چیز کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, یعنی کہ سیم ٹائم پر آپ کو نفرت بھی مل رہی ہے اور سیم ٹائم آپ کو محبت بھی مل رہی ہے؟ یار آنیسٹلی بتاؤں تو الحمدللہ مجھے 90% پازیٹیو رسپانس ہمیشہ آڈینس سے ملا ہے, اور 10% کہیں ہیٹ ہوگا. اور مطلب کہ وہ پازیٹیو رسپانس اتنا تھا, لائک میں نے آج تک پاکستان میں کوئی اتنا چینل نہیں دیکھا کہ جسٹ ود ان 3 to 4 ایئرز جو 2 ملین کراس کر جائے, اور اپنے چینل بننے کے دوسرے سال پاکستان کے ٹاپ 10 چینلز میں, صرف ٹیک چینلز میں نہیں, وی لاگنگ, نیوز چینل, ہر طرح کے چینلز ہیں پورے یوٹیوب پہ. ٹاپ 10 چینلز میں پہلی دفعہ کوئی ٹیک چینل آیا 2022 میں, جو 2020 میں کریٹ ہو رہا ہے. تو وہ ایک عوام کی محبت تھی الحمدللہ, عوام کا ساتھ تھا, لوگوں کا تھا, رسپیکٹ تھی اور یقین تھا ان کا. سو دیٹس وائی آئی تھنک مجھے اتنا زیادہ ہیٹ سے ڈیل کرنا نہیں پڑا. رائٹ, آگے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے. اس کی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, فیوچر پلان کیا ہے, اور چینل کس نام سے ہے؟ کیونکہ آف کورس میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھا, اس چینل کا نام تو میں نے مسٹر ہاؤ ہی رکھا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ سرچز کرتے ہیں تو وہی آتا ہے. اگر صرف مسٹر ہاؤ نیم کی یوٹیوب تھا. تو میرا یہ جو نیا چینل ہے الحمدللہ پورا ہو چکا تھا, اینڈ ویک ابو ہو چکا ہے. یار لوگوں کو سکھانا ہے. پہلے میں لاسٹ ویڈیو آنیسٹلی میں نے اس کی مونیٹائزیشن اپلائی نہیں کی ہے, اور میرا ابھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ میرا اس سے کمانے کا وہ اتنا نہیں ہے. اسٹریٹجی اس پہ یہی ہے کہ یار لوگوں کو سکھانا ہے. پہلے میں لاسٹ ویڈیو آنیسٹلی بتائی, کیونکہ ایک دل ٹوٹ جاتا ہے, انسان کہتا ہے کہ یار بس ختم. لیکن جو میں نے جذبہ اور جو آڈینس کی وہ محبت دیکھی, وہ عزت دیکھی نا, تو مجھے یہ لگا کہ یار مجھے ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. ان لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کسی پاکستان کے اچھے اسکول میں جائیں, آپ کے جتنے بھی منسٹرز ہیں, جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ باڈیز میں لوگ ہوتے ہیں, بینک میں لوگ ہوتے ہیں, یا جتنے بھی اچھے عہدوں پہ لوگ ہیں, وہ آپ کے اچھے اسکولز کے پڑھے ہوتے ہیں. وہ چاہے اس میں بیکن ہاؤس ہو, چاہے سٹی ہو, چاہے جتنے بھی ایجوکیٹرز ہیں, یہ وہ سارے اسکولز ہیں.
پھر اس کے بعد کالج ان سے زیادہ اچھے آتے ہیں, یونیورسٹیز ان سے زیادہ اچھی آتی ہیں. ایک غریب بچہ وہ پے نہیں کر سکتا, ایک غریب کسان وہ پے نہیں کر سکتا, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے اور اس سے وہ اپنی تقدیر اتنی بدل سکتا ہے کہ اس امیر انسان سے وہ زیادہ کما سکتا ہے. سو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگایا ہے اور اگر میں لوگوں کی ہیلپ اس طرح سے کر سکتا ہوں تو دیٹس اے جہاد. سو آئی ایم فائٹنگ اینڈ انشاءاللہ آئی ول فائٹ. اوکے, سو ویل ایکسپلینیشن. لیکن ایک کویسچن یہاں پہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹائٹل جو ہے وہ کلک بیٹ ہوتے تھے, وہ آپ کی ویڈیو سے میچ نہیں کرتے تھے, تو وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے آپ کے چینل کی ڈیلیٹ ہونے کی. بالکل, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اپنی جگہ, کیونکہ جتنا ان کا دماغ ہے وہ اتنا کہہ سکتے ہیں. وائی دیکھیں, میں نے اپنی سیکنڈ ویڈیو میں یوٹیوب کو ایک رسپانس دیا. میں شاید وہ شخص ہوں جو ہر کسی سے لڑ بھی پڑتا ہے سیدھا, مطلب جو بھی اسکیم نظر آتا ہے یا کچھ بھی میں ویڈیوز میں بول دیتا ہوں. آخر حد یہ آئی کہ میں یوٹیوب سے بھی لڑ پڑا ایک ٹائم پہ, اور میں نے اپنی سیکنڈ ویڈیو میں یوٹیوب کی ای میل بھی دکھائی جہاں پر میں نے انہیں ای میل کی تھی کہ یہ ریزنز ہیں, آپ مجھے ریزنز بتائیے. تو انہوں نے ریزنز میں بھی یہ بتایا کہ بھائی یس ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہم اب کچھ کر نہیں سکتے, ہمارا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اس ای میل میں ریٹن ہے, لکھا ہوا ہے, میں نے وہ سامنے دکھائی ہے اپنی اس میں. سیکنڈ چیز از دیٹ میرے تھمبنیل میں غلطی تھی, آئی ایکسیپٹ دیٹ. میرے ویڈیوز میں غلطی تھی, آئی ایکسیپٹ دیٹ. کوئی کہ میں اسکیم کرتا تھا, میں ایکسیپٹ کروں گا. کین یو پلیز ایکسپلین می آل دا گروز اینڈ آل دیز پیپل کہ یار ڈاکٹر اسرار صاحب کیا لکھتے تھے ٹائٹل میں, اور ان کے تھمبنیل پہ کیا لکھا ہوتا تھا, 500 لگاؤ 5000 کماؤ. نہیں, ان کے اندر وہ اسکیم کرتے تھے. نو, تو ان کا چینل کیوں ریموو ہوا تھا؟ There was not a single violation. But the problem is the people who are teaching ان کو ہٹایا جاتا ہے. دیکھیں, میں اس کا کوئی اتنا بڑا الزام نہیں لگاؤں گا, لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو دوستو, مسٹر راؤ نے خلاصہ بتا دیا. the people who are teaching, انہیں یوٹیوب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یوٹیوب تو ہمیشہ یہی چاہے گا نا کہ مجرے پہ لگایا جائے, ڈانس پہ لگایا جائے, بہنیں نچوائی جائیں, گھروں کو دکھایا جائے, عزتیں نیلام کی جائیں. تو یوٹیوب کی یہی اب دیکھ کے لگتا ہے کہ خواہش رہی ہے, کیونکہ مسٹر راؤ, کاشف مجید, اس طرح کے بہت سے یوٹیوبرز ہیں, اور ابھی تک ہمیں صحیح طور پر یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایسا کیوں کیا. حالانکہ اور بھی یوٹیوبرز ہیں جو اسکیم الرٹ کرتے ہیں عوام کو, لوگوں کو. اور ایک بات خوش آئندہ یہ ہے کہ جنہوں نے مسٹر راؤ کا نیا یوٹیوب چینل اتنی جلدی وائرل کر دیا, اتنی جلدی انہوں نے سبسکرپشن بڑھا دی. میں آپ کو مسٹر راؤ کا نیو چینل بتاتا ہوں کہ ان کے نیو چینل پہ سبسکرائبر کتنے ہیں. لیٹ می شو یو, یہی ہے. تو یہ دیکھیں دوستو, مسٹر راؤ کا نیو چینل 10 جون 2025 کو انہوں نے یہ چینل بنایا ہے, اور اس وقت اس پہ سبسکرائبر ہیں 68.5K. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 68 صرف 6 ویڈیوز میں. اور مسٹر راؤ نے اپنے چینل پر جو آخری ویڈیو اپلوڈ کی ہے, لاسٹ ویڈیو, مسٹر راؤ اب نہیں رہے, مسٹر راؤ از نو مور. اس میں بھی مسٹر راؤ نے یہی گلہ دیا ہے, یہی شکایت کی ہے کہ میں لوگوں کو سکھا رہا تھا, میں لوگوں کو اسکیم سے بچا رہا تھا, میں لوگوں کو کھڈوں میں گرنے سے, ان کے پیسے ضائع ہونے سے, ان کا ٹائم, وقت, نیٹ, ہر چیز ضائع ہونے سے بچا رہا تھا, ان کو سکھا رہا تھا. لیکن 2.1 ملین والے چینل کو, سبسکرائبر والے چینل کو, انہوں نے یوٹیوب نے اپنی یوٹیوب ہسٹری سے وداؤٹ الرٹ میسج کے ڈیلیٹ کر دیا اور غائب کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اسی لیے میں نے اس پر آواز بھی اٹھائی ہے, اور یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آج 1-2 دن میں آ جائے گی. تو میری صرف آواز اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں پر ناجائز اور غلط ظلم ہوتا ہے تو ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, اور بارہا یوٹیوب کو یہ یقین دلانا ہے کہ یوٹیوب ہمارا محتاج ہے, ہم یوٹیوب کے محتاج نہیں ہیں. ہاں 19-20 کا معاملہ جڑا ہوا ہے کہ
یوٹیوب بھی کما رہا ہے، ہم بھی کما رہے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے یوٹیوب کما رہا ہے تو تب جا کر وہ ہمیں پرسنٹیج میں سے کچھ دے رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کما رہے ہیں یا یوٹیوب پہلے سے کما رہا تھا وہ ہمیں ایسے ہی فری فنڈ میں اٹھا کے جو ہے کمیشن یا پرسنٹیج دے رہے. ایسا نہیں ہے. یوٹیوب پہ یوٹیوبر اپنی ویڈیو بناتا ہے، پوسٹ کرتا ہے، آڈینس دیکھتی ہے تو تب جا کر یوٹیوب کو بھی پیسے ملتے ہیں، اور یوٹیوب اس یوٹیوبر کو جس کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اسے بھی پیسے اور پرسنٹیج دیتی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ایک گزارش آپ سب سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بالخصوص مسٹر ہاؤ کے. میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا، اور مجھے بھی اپنی سپورٹ میں یاد رکھیے گا، لائک کمنٹ میں بھی یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.